دیکھیں اس سے بڑی لیڈ ملتی ہے پاکستان کی. اگر ملٹری انسٹالیشنز پہ حملہ ہو رہا ہے تو اس سے ظاہر ہے کہ اس کا بینیفیشری کون ہے جو P3C اورین تباہ کرنا چاہتا ہے, کون ہے جو صاحب جہاز, کون اس کا بینیفیشری ہے, GHQ پہ کیوں حملہ, بڑا بیر پہ. تو یہ حملے تو پن کی ریاست پہ ہیں, لیکن ایکچول ٹارگٹ پاکستان کی سینٹر آف گریوٹی آرمڈ فورسز ہے, تاکہ ان کی ول ٹو فائٹ کو توڑ دیا جائے اور ان کو ویک کیا جائے اور پاکستان خود بخود کرمبل کرے گا. اور یہ جو ڈانڈے اس کے افغانستان کی بات ہو رہی ہے نا, صبح سویرے جب پہلے نماز کے بعد مجھے یہ خبر ملی تو میرا گٹ ریاکشن یہی تھا کہ یہ جو ہمارے ایریاز ہیں وہ تو اللہ کے کرم سے ہماری افواج پاکستان والے بار بار کہہ رہے ہیں کلیئر, اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اس کا جو اس چیز کو ایون ویسٹرن پریس واشنگٹن پوسٹ نے 8 سپٹمبر کو کہا کہ 70% دہشت گردی پاکستان سے کنٹرول میں آ گئی ہے, اور یہ ورنہ کبھی بھی مغرب نے ہماری اچھی خبر نہیں کبھی دی. تو اس لیے لیکن یہ جو کنٹیگوس پروونسز ہیں نا افغانستان کے, کنڑ, نورستان, پاکتیا, پاکتکا, ننگرہار, کھوسٹ وغیرہ, ان ایریاز میں یہ لوگ بھاگ کے بھی گئے ہیں. کچھ تو ادھر مارے گئے ہیں, کچھ ادھر ہیں. ہم اگلے دن خیبر پختونخوا میں ایک بریفنگ لے رہے تھے تو ریڈ بلابز لگے ہوئے میں نے نقشے پہ دیکھے, تو پوچھا تو انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جہاں. تو کیا ان کو افغانستان والے کیوں نہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ افغانستان والی حکومت کی ریٹ ہی نہیں ہے ان صوبوں کے اندر, اور ان کی افواج اتنی ایفیکٹو ہیں ہی نہیں کہ وہ ان ایریاز کے اندر, یہ نو گو ایریاز ہیں اور یہ لوکلی کنٹرول کرتے ہیں. تو دیر فور وہاں سے یہ لوگ آتے ہیں, جاگر خریدنا کوئی مشکل نہیں ہے, کپڑا فوجی بندہ بازار سے سیول سے ملتے ہیں, بےتاشا جو سپلائی ہوتی ہیں, ان چیزوں پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ نہ جائیں. لیکن میرے خیال میں جو لوگ اتنی بڑی پلاننگ کرتے ہیں, ابھی آپ دیکھیں ان کے پاس اسلحہ, بہترین رائفلیں, بہترین گولیاں, کوئی اسلحہ کی فیکٹری ہے ٹرائبل بیلٹ کے اندر اس طرح کے, یا ادھر افغانستان, یہ ان کے پاس, ان کو کوئی دیتا ہے, ان کو انٹیلیجنس دیتے ہیں, ان کو پیسے ملتے ہیں, ان کو گائیڈنس ملتی ہے, ان کے ٹیلی کمیونیکیشن کے ارینجمنٹس ہیں سارے, اور یہ کرتے ہیں. لیکن میں بالکل مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ ایک ہارے ہوئے دشمن کی وہ ایک بھوکلاٹ کے اندر چالیں ہیں, اور ان کے پیچھے جو لوگ ہیں ایکچول پریشانی ان کی ہے. بیکاز وہ کہتے ہیں چائنا پاکستان کوریڈور تھرو ہو رہا ہے, پاکستان اس مشکل سے نکل رہا ہے, ویسٹ کہہ رہا ہے ابھی UNO کا ایک اجلاس ہونے والا ہے, پرائم منسٹر نے وہاں جانا ہے, تو ادھر پریشر لائن آف کنٹرول پہ, اور ادھر یہ سیبوٹاج کے افغان ڈائیلاگ نہ چلے, اور ساتھ یہ کہ اس کا حملہ ہو. لیکن خدا کے کرم سے فکر کی بات نہیں ہے, ہمیں دکھ ضرور ہے, ہماری بڑی قیمتی جانیں جو ہیں ضائع ہوئی ہیں. یہ ہمارا کیپٹن سوڈ آف آنر تھا, یہ اس نے زندگی کی کتنی بہاریں اور دیکھنی تھی, 20-25 سال اس کی عمر ہوگی. اور اسی طرح جو نماز پڑھ رہے تھے ہمارے جو ایئر فورس کے چھوٹے رینک کے لوگ ہیں, انہوں نے اپنی جب ایک اٹیکر آتا ہے نا, ایگریسر, تو اس کے پاس 2 فائدے ہوتے ہیں, اس کو 2 ایڈوانٹیج ہوتے ہیں, ٹائم اینڈ پلیس آف اٹیک. Therefore he can take, اور لگتے ہاتھ کے اندر اگر وہ سوئسائیڈل ہے تو وہ جانے لے گا. لیکن کیا ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ سکسیڈ ہوا کہ ہمارے جہازوں کو تباہ کر کے یا ہمارا کوئی بڑا ایسٹ تباہ کر کے جانے تو اس نے لی, اور پھر وہ جان بچا کے نکل بھی جائے. تو میرے خیال میں ہمارے ان لوگوں نے اپنے خون سے پاکستان کی آزادی کی آبیاری اس پہ ٹائمنگ کی آپ نے بات کی, اس حوالے سے بات کرتے ہیں. سمبل خان صاحبہ, ملٹری انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کرنے سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ آئی تھنک جی بہت کلیئر ہے وہ چیز, کیونکہ جیسے قیوم صاحب نے بھی کہا, ایک جنگ ہے, جنگ چل رہی ہے, ہم خود اس کو جنگ کہتے ہیں, وہ لوگ بھی جنگ کہتے ہیں. TTP نے ابھی فوراً اس کی, اور ہماری جو ضرب عضب کی جنگ شروع ہوئی ہے, جو ضرب عضب سے پہلے بھی شروع ہوئی ہے, بہت سارے متعدد ہم آپریشنز کر چکے ہیں. ہماری ریاست ہماری ملٹری آپریشنز میں شامل ہے, 1.5 لاکھ ہماری فوج ابھی وہاں پہ فاٹا میں انہی آپریشنز میں شامل ہے. تو یہ ایک جنگ ہے, اور جنگ کس کے درمیان ہے؟ مین جو فائٹرز ہیں, جو کنٹینڈنگ پارٹیز ہیں, اسٹیٹ آف پاکستان تو ہے ہی ہے, لیکن اس میں ملٹری ہے, فور فرنٹ میں ملٹری ہے, ایئر فورس ہے. ابھی جو ان کا بیان آیا ہے TTP کے اسپوکس پرسن کا, محمد خراسانی جو ہے, اس نے جو بیان لیا, انہوں نے اون اپ کیا اس کو. اس نے کہا بھی یہی ہے کہ ہم ایئر فورس ریلیٹڈ یہ جو ہے بڈا بیر کیمپ ہم نے اس لیے اٹیک کیا کہ ایئر فورس کے جہاز جو ہیں ہم پہ بمباری کرتے ہیں, یہ ہمارا بدلہ لینے کا طریقہ. حالانکہ وہ کیمپ ہے, وہ ایک بیس تو ہے نہیں, وہ ایسے ہمارے وہاں پہ اس قسم کے ایسٹس نہیں تھے جن کو اٹیک ہو سکتا تھا. انہوں نے ایک سافٹ ٹارگٹ لیا جو ایئر فورس ریلیٹڈ ہے. آئی تھنک یہ بالکل جیسے APS کو اٹیک کیا تھا, وہ اسی طرح کا ایک سافٹ ٹارگٹ ہے, کیمپ ہے جہاں پہ لوگ رہائشی ہے, وہاں پہ ایئر فورس کے لوگ رہائش پر پذیر ہیں.
تو وہ بات تو مطلب اس میں کوئی اتنا بڑا کوشچن تو ہے نہیں کہ ملٹری یا ایئر فورس یا ہمارے ملٹری انسٹالیشن پہ کیوں اٹیک ہو رہا ہے, کیونکہ ملٹری فور فرنٹ میں ہے, یہ جنگ لڑے ہیں, وہ آپ کو ہرٹ کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ نے ان کو ہرٹ کیا. روز آپ سن رہے ہیں کہ ہمارے F-16 یا دوسرے ہمارے ایئر فورس اٹیکس ہو رہے ہیں, ابھی کل بھی وہاں پہ ہوا ہے, ڈرونز پہ بھی ہم نے اپنے ڈرونز بھی وہاں پہ فیلڈ میں ڈالے ہیں. تو یہ دو جنگ جو جنگ ہوتے ہیں تو وہ جن صاحب نے ٹائمنگ کا کہا کہ ٹائمنگ کا ایڈوانٹیج دہشت گردوں کو ہوتا ہے. ہمارے پاس انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, ایک نہیں, اور اگر نیشنل ایکشن پلان کا ڈاکومنٹ دیکھیں تو 26 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, اور جس بارڈر ایریا کے ساتھ افغانستان سے اگر موومنٹ ہونی ہے ہم نے تمام علاقے کلیئر کروائے ہیں, چیک پوسٹ وہاں پہ ہماری موجود ہیں, اتنی ساری انٹیلیجنس ایجنسیز, پولیس وہاں پہ موجود ہے. یہ بعد میں ہمیں کیوں پتہ لگتا ہے کہ کال انٹرسیپٹس بھی آ گئے, اور یہ ایڈوانٹیج پہلے ہم کیوں نہیں حاصل کرتے؟ یہ بالکل آپ صحیح کہا. میں ابھی اس سے پہلے بھی ایک پروگرام میں بالکل یہی بات کر کے آئی ہوں کہ دیکھیں ہم نے جب ہم نے ضرب عضب آپریشن اور اس کے ساتھ جو انٹیلیجنس آپریشنز ہم نے دیکھے ہیں, اس کے ساتھ قیوم صاحب نے کہا ہے کہ واشنگٹن پوسٹ نے, دنیا نے بھی کہا ہے 70% اٹیکس کم ہوئے ہیں. اس میں شک نہیں ہے کہ بہت چیزوں پہ ہمیں سکسیس ہوا ہے, اور میرے خیال میں جو سب سے بڑا سکسیس ہے وہ جو ٹیریٹوریل کنٹرول تھا ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کا, ٹیریٹری کلیئر کرانا, اس میں اسٹیٹ کی رٹ جو ہے ایک طرح سے ہارڈ فورس, ہارڈ سیکیورٹی کے تھرو اسٹیٹ کی رٹ اسٹیبلش کرنا, وہ ہم نے ضرور کیا ہے. لیکن ایک جو اس طرح کی جنگیں ہوتی ہیں اس میں جو ایک بہت ایلیمنٹ ہوتا ہے, امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے انٹیلیجنس, اور اس میں دو طرح کی انٹیلیجنس, اس میں سگنل انٹیلیجنس بھی اور اس میں ہیومن انٹیلیجنس بھی ہے, جو آپ کو یہ ایک پریمپٹیو, آپ کا جو ایک پریمپٹیو ایک آپ کو ایڈوانٹیج مل سکتا ہے کہ دیکھیں اٹیک بڑا تھا, 13-14 لوگ کو ملا کے, ان کے ساتھ بہت سارے ہینڈلر ہوں گے, اگر وہ افغانستان سے بھی, انہوں نے کہا آن گوئنگ ان کے پاس آپریشن تھی کہ وہ انفارمیشن تھی کہ افغانستان سے مینج ہو رہا ہے, اس کو آپریشنلائز کریں. لیکن یہ اٹیک کو انڈرٹیک کرنے سے پہلے کچھ تیاری ہوئی ہوگی, اس کی بھی سگنل انٹیلیجنس ہوتی ہوگی, سگنل فٹ پرنٹ ہوگا, جس کو اگر ہم ٹھیک طرح سے اگر یوز کریں, جو ہمارے پاس ہیں, اب ہمارے پاس آ چکی ہیں سہولتیں یا ہمارے پاس ٹیکنالوجی آ چکی ہے, اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. دوسرا ایک ہیومن انٹیلیجنس, ہیومن پینیٹریشن آف یہ سارے جو اس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں, ان کی, خالی ان آرگنائزیشنز کی نہیں بلکہ جو کمیونٹیز یہاں پہ کہتے ہیں کہ بڑا بیر کے ساتھ ہی بالکل جو ہے آزاد علاقہ تھا یا ٹرائبل ایریاز ہیں, ان ٹرائبل ایریاز میں جو مین کی کمیونٹی ہے وہاں پہ ہیومن انٹیلیجنس کو آپ کو بہت بڑھانے کی ضرورت ہے کہ پری ایمپٹیو آپ کو پتہ چلے. لیکن سب سے زیادہ گاڑی میں موومنٹ اتنی پینیٹریشن آف دیز آرگنائزیشنز بہت بڑی چیز ہوتی ہے, اور یہ ہمیں بہت, اس کو مجھے پتا ہے ابھی ہم کر رہے ہیں, یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں کرتے, بیکاز بہت سارے اٹیکس آپ کو پتا چلتا ہے کہ ہم پری ایمپٹ کرتے ہیں. بہت سے فورسز میں بھی پینیٹریشن کی ضرورت ہے کہ وہاں بھی ایک نیٹ ورک مضبوط کیا جائے, کیونکہ جو ہم نے GHQ اٹیک کے کیس میں دیکھا, پھر PNA ذوالفقار کے اٹیک میں دیکھا, مہران میں ہم نے دیکھا, وہ تو کیا ہے جی, وہ تو اب میرے خیال میں بہت زیادہ انہی اٹیکس کے بعد بہت زیادہ جو انر فورسز کی اپنی اٹینشن ہے اوور دیئر انٹرنل انٹیلیجنس, وہ تو بڑھی, اور وہ بہت زیادہ ان لوگوں نے بیچ میں لوگوں کے کریڈینشلز اور بیک گراؤنڈ چیکس ہوئے ہیں, اس کے بعد بھی ہمیں لوگ پتہ چلا ہے کہ کافی لوگوں کو انہوں نے پکڑ لیا جن کے تھوڑے سے بھی ان کو شک و شبہات تھے کہ ان کی اس طرف جا سکتی ہیں. آئی تھنک اب بڑھانے کی ضرورت ہے انٹیلیجنس ود ان پینیٹریشن کمیونٹیز کی بھی, ان ایریاز کی بھی جو یہ راستے میں لگتے ہیں, ہمارے بڑے جو ریزیڈینشیل ایریاز ہیں جیسے پشاور بالکل فرنٹیئر کے ساتھ سب سے بڑی سٹی لگتا ہے, اور سب سے زیادہ انڈر پریس بھی پشاور ہوتا ہے, پچھلے 15 سال سے سب سے زیادہ اٹیکس بھی وہاں پہ جو ہوئے ہیں, اس کو جاتے ہوئے رنگز بنانے پڑیں گے ہیومن انٹیلیجنس کے, اور میرے خیال میں جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے اندر اپنی پینیٹریشن بہت بڑھانی پڑے گی. تو جل صاحب اسی سے ایک سوال لنک کر کے آپ کی طرف میں آ رہا ہوں, انٹیلیجنس سکسیس تھا یا انٹیلیجنس فیلئر تھا؟ دیکھیں آرڈینریلی تو ہم یہ کہیں گے کہ ایٹ آل کاسٹ ہمیں اس طرح کے اٹیک روکنے چاہیے, اور جب دہشت گرد کامیاب ہوتا ہے تو دیٹ مینس کہ ہماری انٹیلیجنس یا سیکورٹی کی لائن پینیٹریٹ ہوئی ہے. یہ کہنے کے بعد میں یہ کہوں گا کہ آپ کو ریالٹیز آن گراؤنڈ کا بھی اندازہ ہونا چاہیے. نمبر 1, ویسٹرن بارڈر آپ کا ٹوٹل پورس ہے, اور یہ جب سے پاکستان بنا ہے ابھی تک پشتون آدھے ادھر رہتے ہیں ادھر رہتے ہیں, آج بھی 30-40 ہزار لوگ ادھر جاتے ہیں, 30-40 ہزار لوگ ادھر آتے ہیں, اور آپ اپنی ریگولر جگہوں کے علاوہ کچھ 40 اور جگہ ہیں جہاں آنا جانا شروع ہے, اور ہماری طرف سے تقریباً 800 پوسٹس ہیں, لیکن اگلی سائڈ کے اوپر فوج ہے ہی نہیں. یعنی جو افغانستان کی فوج کی سٹرکچر ہے وہ فلاڈ ہے, وہاں پشتونز میجارٹی میں ہیں, لیکن فوج میں 80% لوگ تاجک اور پشتون اور تاجک ہیں اور ازبیک وغیرہ ہیں.
اور ان کی کنٹرول نہیں ہے، اور پھر وہ جو ایک ہے نا یعنی کہ اتنا بڑا پورس بارڈر وہاں پہ ان کی ریڈ بھی اسٹیبلش نہیں ہے، تو پھر یہ حملے رکیں گے نہیں، آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں اوور پیریڈ حملے کرنا تو ہے نا، ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اپنی طرف سے اور زیادہ کوشش کی جائے کہ ان کو سیل کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، افغانستان کے ساتھ جو آپ بات کر رہے تھے کہ انٹیلیجنس کی، ان کو ہم ری انفورس کریں، ان کو کہیں کہ ہم آپ کو انٹیلیجنس پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ نہیں، دیکھو ڈپلومیٹک لیول کے اوپر ہمیں اس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہوگا نا، ناراض جو بھی ہیں، مقصد یہ ہے کہ میں بات مکمل کر رہا ہوں، سمبل کا ٹائم آ جائے گا۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب آپ کا ٹیررسٹ کامیاب ہوا تو ایک خبر بن گئی، لیکن جب ٹیررسٹ کامیاب نہیں ہوتا، بہت سی جگہوں کے اوپر بہت سے اوکیزن ایسے ہوئے ہیں کہ آپ نے تھوارٹ کیا ہے، آپ نے فورس ٹال کیا ہے، آپ نے ان کو ختم کر دیا۔ اگلے دن بھی اخبار کے اندر آیا ہوا تھا کہ یہ دہشت گرد ہے، یہ ان کے ساتھ ویپنز تھے، اتنا تھا۔ تو یہ therefore I tell you 10 میں سے اگر آپ 8 روک لیتے ہیں یا 7 روک لیتے ہیں تو 1 یا 2 کے اوپر ایکشن ہوتا ہے، تو وہ ہے، مطلب ہے وہ پاسیبلٹی وہاں رہے گی۔ ہم اب پشاور میں بریفنگ لے رہے تھے کور ہیڈ کوارٹر کے اندر، ڈیفنس کمیٹی کی اس میں، اور وہاں گورنر بھی تھے اور ان کا چیف منسٹر۔ تو کوشچن یہ ہوا ہمارے مولانا عطاء الرحمان صاحب نے کیا کہ دیکھیں میں آپ کے ہیڈ کوارٹر آ رہا تھا تو رستے میں ناکہ لگا ہوا تھا، اور مجھے جہاں 25 منٹ میں آنا تھا مجھے 1.5 گھنٹہ لگا، تو کور کمانڈر صاحب پلیز آپ خدا کے لیے آپ دیکھیں ہمارے۔ انہوں نے کہا آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر ان ناکوں کے اوپر میں ہر روز یا ہر دوسرے دن ایک سوئسائیڈل بمبر پکڑ لیتا ہوں تو ڈو یو تھنک اٹ از ناٹ ورتھ اٹ کہ آپ اتنا ڈیلے ہو جائے؟ تو دی پوائنٹ از کہ آپ ان سے یہ ڈیٹیل لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے انارتھ ہوئے، کتنے پکڑے گئے۔ یہ واقعہ ہوا ہے، اللہ کرے ایسے واقعات نہ ہو، لیکن ٹوٹل 100%۔ میں آپ ہی کا ایک پوائنٹ لے کے آگے چلتا ہوں۔ اتنا بڑا پورس بارڈر، وہاں پہ ریٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ہے جو پاکستان کے ساتھ ان کے بارڈر پروونسز ہیں، تو یہ اسی طرح چلتا رہے گا؟ نہیں، جیسے قیوم صاحب نے کہا، میں بالکل آئی تھنک میں نے شروع میں بھی کہا کہ 70% ہم نے کنٹرول کر بھی لیا، یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نہیں کر رہے، اور بہت زیادہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ پری ایمپشن ہوتی ہے، لیکن جیسا کہ آپ نے سوال میں پوچھا، سرٹن فیکٹس آن دا گراؤنڈز ہیں، بارڈر پورس ہے، اس کو نہ ہم بند کر سکتے ہیں نہ بند ہوگا۔ انہوں نے کہا 40,000 نہیں ہے، اکارڈنگ ٹو آپ کی انٹرنیشنل آرگنائزیشن IOM 1 لاکھ ہیومن ٹریول جو کرتا ہے، کراس کرتا ہے، 1 لاکھ بندہ روزانہ ٹریول کرتا ہے انسائیڈ اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان کے بارڈرز میں۔ تو یہ جلدی ہم بند نہیں کر سکتے۔ یہ جو کنٹینمنٹ ہوتی ہے، ہارڈ کنٹینمنٹ جسے ہم کہتے ہیں، جیسے ہمارا ماشاءاللہ سے انڈیا اور پاکستان کا بارڈر ہے، ویسا اللہ تو کرے نہ ہو، کبھی نہ ہونا چاہیے، اور جس طرح کی یہ لے آف دا لینڈ ہے یہ کبھی ہو کبھی نہیں۔ تو اسی چیزوں کو دیکھتے ہوئے، اور یہ بالکل جو کرٹیسزم یا آپ سوال کریں کہ کیسے ہوا، یہ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اپنی فورسز یا کسی کو ہم کرٹیسائز کریں۔ بہت مشکل حالات میں یہ لوگ ڈیل کر رہے ہیں، بہت لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ بھی ڈیل کر رہے ہیں، لیکن جیسے ایک برین سٹارمنگ کا طریقہ جو ہے جس میں کہ پری ایمپشن میں اتنا بڑا جو اٹیک ہوتا ہے، اس کی سرٹن تیاری ہوتی ہے، وہ ٹیررس کمیونیکیشن ہوتی ہے آپس میں، اس میں لوگ ادھر سے ادھر جاتے ہیں، موومنٹ ہوتی ہے۔ تو انٹیلیجنس آپریشن کو بڑھانے کا یہ مقصد ہے کہ اب زیادہ سے زیادہ 8-10 میں 9 اگر آپ پریمپٹ کر لیں تو اس قسم کے حالات نہیں ہوں گے، لیکن ہم فلی 100% اس کو سیکیور نہیں کر سکتے۔ دوسرا سوال پہ میں واپس آنا چاہتی ہوں جو آپ نے بھی سوال کیا تھا کہ افغانستان کی گورنمنٹ کے ساتھ، اور ہم وہ ذرا پرابلمٹک ہے، بیکاز یہ جس طرح کے الزامات جو آج ہم افغانستان پہ لگا رہے ہیں اور جو ہم کہہ رہے ہیں، ایگزیکٹلی یہ باتیں 15 سال سے پاکستان کے بارے میں ہوتی رہی ہیں کہ جی ہم ان کو یہ کہتے رہے ہیں کہ ہمارے بھی آزاد علاقے ہیں، جی ہماری وہاں پہ ریٹ نہیں ہے، ہم کنٹرول نہیں کر سکتے۔ وہ تو پرانی بات۔ ابھی جو کابل میں اٹیک ہوا ہے، ابھی ملا اختر منصور کے بننے کے بعد، نیا جو بننے کے بعد نئی طالبان فورس کے ساتھ جو انہوں نے بیک ٹو بیک کابل میں اٹیک کیے ہیں، ادھر سے بھی بالکل ان کے تو میڈیا میں، ان کی گورنمنٹ میں، عبداللہ نے، غنی نے اٹھ کے یہی کہا ہے کہ جی آپ کے ہاں سے آ رہے ہیں، آپ کی لیڈرشپ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے طالبان کی کہانی نیٹ پہ، آپ نے ادھر اٹیک کرے۔ ہم نے اٹیک تو نہیں کروایا، لیکن اس طرح کی باتیں وہاں سے بھی ہوتی ہیں۔ تو اس طرف جانے، ٹھیک ہے ہمارے ان کے ساتھ کمیونیکیشن ضرور ہے، مجھے پتا ہے ابھی سے ٹیلی فون جات بھی چکے ہوں گے، ان کے ساتھ ان کی انٹیلیجنس کے ساتھ بات چیت بھی ہو رہی ہوگی، لیکن یہ وہ راستہ نہیں ہے جس کے تھرو ہم سارٹ آؤٹ یہ کر سکیں۔ یہ ہمیں خود انڈیپینڈنٹلی انٹرنلی ہینڈل کرنا پڑے گا، اور یہ جو طریقے ایکسٹرنلی بھی ہینڈل کرنا پڑے گا۔ میں ایک بریک لے لوں جن صاحب، ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ نیشنل ایکشن پلان ہم نے بہت
انتھیوزیازم کے ساتھ کہا کہ جناب ہم اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. نیشنل ایکشن پلان کیا واقعی امپلیمنٹ ہو رہا ہے؟ آج کا سانحہ کیا ہمیں دوبارہ ایک دفعہ نہیں جھنجھوڑتا کہ ہم نے بہت کچھ اس میں کرنا ہے؟ سمپتھائزرز کی بات ہے، ایڈرز اینڈ ابیٹرز کی بات ہے، اس پہ کچھ ایکشن ہو رہا ہے؟ صوبائی حکومتیں اس حوالے سے کیا کر رہی ہیں؟ ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آئی ایس آئی اور این ڈی ایس افغان انٹیلیجنس کے درمیان ایک ایم او یو سائن ہوا تھا انفارمیشن ایکسچینج کے حوالے سے. اس معاہدے کا کیا ہوا؟ ڈاکٹر سنبل خان صاحبہ، کیا وہ صرف معاہدہ ہی ہے؟ اس پہ کوئی پروگریس ہو سکتا ہے؟ پاسبل ہوگا؟ نہیں جی، فی الحال تو بالکل نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اتنا کنٹروورسیل ہو گیا تھا افغانستان کے اندر. ہماری طرف سے بہت پازیٹیولی اس کو لیا گیا، اور ہماری طرف سے تو یہ آفر کافی پرانی بھی تھی، خالی اس کے ساتھ وہ ٹریننگ کی بھی افغان ٹروپس کی، وہ سب کچھ تھا. لیکن ان کی طرف سے وہ اتنا زیادہ کنٹروورسیل ہوا اور اس کا بہت برا فال آؤٹ ہوا. کنٹروورشل کیسے ہوا؟ کیوں ہوا؟ جی کیونکہ انہوں نے افغانستان کی جو اپوزیشن ہے، کچھ اپوزیشن نہیں، جو یونٹی گورنمنٹ بھی جو لوگ ہیں جو پاکستان کے بہت مخالف دھڑے ہیں، جس میں کافی عبداللہ صاحب کے ساتھ جو ساتھی ہیں، کارزائی صاحب کے ساتھ جو پرانے لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، وہ بھی کچھ گورنمنٹ کے اندر ہیں. انہوں نے اس پہ جو غنی ہے، اشرف غنی پریزیڈنٹ آف افغانستان، ان کو بہت بری طرح سے کارنر کیا اور بہت بری طرح سے کرٹیسائز کیا کہ یہ ایک وہ ایجنسی ہے جو پوری طالبان کو وہاں پہ سینکچوریز دے کے پاکستان میں بٹھایا ہوا ہے، اور جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے، اٹیکس ہو رہے ہیں، وہ وہاں پہ ہی پلان کیے جاتے ہیں، اور جس میں آئی ایس آئی کو آپ کو پتہ ہے بہت برے طرح سے را کا انفلوئنس بھی تھا کہ اس معاہدے سے خوش تھے نہیں تھے، یا وہ انفلوئنس ہے کہ نہیں ہے؟ ان کا بہت بڑا انفلوئنس ہے. را کا خالی این ڈی ایس پہ انفلوئنس نہیں ہے، را کا آپ چھوڑیں، پوری جو گورنمنٹ ہے، پولیٹیکل گورنمنٹ ہے انڈیا کی، ان کا افغانستان کی حکومت پہ، افغانستان کے بہت جو کیا وجہ ان کا انفلوئنس اتنا کیسے بڑھ گیا؟ حالانکہ ہمارے بھائی ہیں، پیسے بہت دیتے ہیں جی. انہوں نے بہت وہ میخا میں ایک وہاں کے سب سے کچھ تیسرے یا چوتھے سب سے بڑے ڈونر ہیں پچھلے 15 سال میں. دوسرا انہوں نے بہت سارے، ایک تو کچھ پرانے بھی ان کے حالات، ان کے ساتھ تعلقات تھے، اوپر سے جو نارتھ والے لوگ ہیں، جو نان پشتون فیکشنز ہیں، جو دڑے ہیں گورنمنٹ کے اندر، پالیٹکس کے اندر، جو ابھی کافی اس پہ اونچائی پہ ہیں. ڈیلیبریٹلی پاکستان کو افغانستان سے نکالا گیا ہے، جو انٹرنیشنل فورسز تھیں، ان کی انٹرسٹ ہے، اور انڈیا کو وہاں بٹھایا گیا ہے. نہیں بٹھایا تو نہیں گیا، انڈیا بیکیم پارٹ آف، یہ تو پرانی باتیں. انڈیا بیکیم پارٹ آف جو کولیشن جو تھیں، جنہوں نے طالبان کے اب اگینسٹ جنگ کی ہے. انڈیا ہر طریقے سے، صرف انہوں نے فورسز نہیں بھیجی، وہ پارٹ بن گیا. بیکاز انڈیا کی ڈومیننس افغانستان میں آپ کہہ رہی ہیں زیادہ ڈومیننس تو نہیں ہے، لیکن ایک رول ضرور ہے. اور انڈیا اور پاکستان کے جب تک حالات بہت مخدوش رہتے ہیں، ریلیشن جب بھی ڈاؤن ورڈ جاتے ہیں، انڈیا افغانستان میں جو ان کے جو فیکشنز ہیں، جن کو وہ اپنے دوست سمجھتے ہیں، جن کو وہ کنٹرول کرتے ہیں، ان پہ پریشر ڈالتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ اس طرح کی آپ بڑھائی نہ کریں. اور غنی حکومت کو بہت انڈیا کی طرف سے تصور کیا گیا تھا کہ کارزائی سے زیادہ پاکستان کی طرف رجحان ان کا زیادہ ہے، تو انڈیا نے اس پہ غنی پہ تو بہت ان سے ناراض بھی رہے ہیں غنی گورنمنٹ سے. لیکن یہ جو یونٹی گورنمنٹ ہے، اس میں بہت سارے ایسے فیکشنز ہیں جو انڈیا کے بہت قریب ہیں. تو یہ گیم تو وہ کھولیں گے، اس میں تو کوئی چھپی ہوئی گیم ہی نہیں ہے. یہ گیم تو چل رہی ہے. جن صاحب ایک اور بھی اگر آپ فیکٹر دیکھیں کہ ایسٹرن فرنٹ پہ، مشرقی بارڈر پہ بھی آپ انگیج ہیں، ایل او سی کی وائلیشنز ہوتی رہتی ہیں، پاکستانی شہری مارے جاتے ہیں. ویسٹرن فرنٹ پہ بھی آپ کے ٹروپس انگیج ہیں. اتنا بڑا پورس بارڈر جہاں پہ کہ اتنی زیادہ ہماری پریزنس ہے، پھر اس طرح کے حملے، کس قسم کی اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے؟ آئی ایس آئی اور این ڈی ایس کا معاہدہ آگے نہیں چل رہا. ڈاکٹر سنبل صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ انڈین انفلوئنس وہاں پہ یقیناً زیادہ ہے، این ڈی ایس پہ را کا انفلوئنس بھی ہے، افغان پولیٹیشینز پہ بھی ہے. تو ہمارے ساتھ یہ سلسلہ پھر اسی طرح چلے گا اگلے کتنے سال؟ یہی کمپلیکیشنز ہیں، یہی اسٹیٹسمین شپ کا امتحان ہے، یہی پاکستان کی چیلنجز ہیں. اسٹیٹسمین شپ کون دکھا رہا ہے؟ دیکھیں اسٹیٹسمین شپ، دیکھیں پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اوورال، اس کا یہ امتحان ہے نا کہ انہوں نے سب چیز کو بیلنس کرنا ہے. دیکھیں پہلی بات یہ سمجھے کہ انڈیا پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا، انڈیا پاکستان کو اپنا انیمی نمبر 1 سمجھتا ہے، انڈیا کی کنسنٹریشن ہے، تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ ڈائریکٹلی انگیج کرے، وہ پاکستان کو دونوں طرف سے انگیج کرنا چاہتا ہے. دیٹ از وائی وہ یہ سمجھتا ہے کہ 2 فرنٹ وار سیناریو میں پاکستان کو لے جائیں، اور یہ ایک دشمن کی ہر دشمن یہ چاہے گا. دیٹ از دی ریزن. یہ وہ پلان ہے جو کافی پہلے کنسیو کیا گیا، باقاعدہ طور پہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے؟ جی باقاعدہ. دیکھیں یعنی جب سوویت ہمارا کاؤنٹر پلان کیا ہے اس کے لیے؟ مقصد یہ ہے کہ ہمارا کاؤنٹر پلان یہی ہے کہ ہم افغانستان کو بارہا یہ یقین دلا رہے ہیں کہ آپ کے اندر اگر اپ سیٹ یا آپ کے ٹرمائل ہوگا تو وہ پاکستان کے لیے بھی فائدہ مند ہے. ہم ود آل سنسیئرٹی آپ کے ساتھ اکٹھا چلنا چاہتے ہیں. کو یقین کیوں نہیں آتا؟ دیکھیں افغانستان کے اوپر یقین، جیسے ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ وہاں ایلیمنٹس ہیں، سٹرونگ ایک لابی ہے، میڈیا کے اندر بھی جو پرو انڈیا ہے.
یہ عبداللہ تھرو آؤٹ انڈیا کے اندر رہے ہیں. ایک ایکس کمیونسٹ پارٹی ہے جو ہمارے کارزئی صاحب نے کبھی حق کا کلمہ پاکستان کے متعلق نہیں کہا. اشرف غنی صاحب از اے اسٹیٹس مین. انہوں نے شروع میں ریئلائز کیا, وہ یہاں آئے اور پھر GHQ میں گئے, وہاں نقشوں پہ بھی بریفنگ دی اینڈ ہی ریئلائزڈ. ابھی ہمارا اور افغانستان میں فرق یہ ہے کہ جب کابل میں حملہ ہوتا ہے تو وہاں میڈیا اور پریشر اور یہ کہتے ہیں پاکستان انوالو ہے, یہ پاکستان کی وجہ سے ہوا, وہ ہمیں بلیم کرتے ہیں. جب ہمارے ہاں اٹیک ہوتا ہے تو ہم افغان حکومت کو بلیم نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں کہ وہ ان کی کیپیسٹی پرابلم ہے, ان کا کنٹرول نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اشرف غنی صاحب نے بڑا بیر کے اوپر اٹیک کرایا, ہم کہتے ہیں کہ وہ سرزمین یوز ہو رہی ہے بائی دی اینیمیز آف پاکستان اور اس کے پیچھے انڈیا اور را کا ہے. تو دیر فور اس کا سلوشن یہ ہے, اور میں بالکل نا امید نہیں ہوں کہ ہم افغانستان کے ساتھ ضرور اٹیچ رہیں. ہم ان کو وی شوڈ بینڈ بیکورڈز ٹو کنونس دیم کہ پاکستان اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گا. لیکن یہ پورس بارڈر کی ریالٹی ایک جیوگرافک ریالٹی ہے وچ یو شوڈ انڈرسٹینڈ, اور اس پہ آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے. آپ کو جو مدد چاہیے ہم کرنے کو تیار ہیں, اور یہی چیز ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی ہم یہ سپر پاورز ایک بڑا کلیدی رول ادا کرتے ہیں, ان کو بتائیں کہ یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. آپ کے اس سوال پہ میں آتا ہوں, ایک اور انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے. ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب, ابھی تک جو ہماری گفتگو رہی اس میں 2-3 پوائنٹ جو مجھے سمجھ آئے کہ ایک تو اتنا لمبا پورس بارڈر ہے, اس کو آبویسلی افغانستان کے ساتھ 2200 کلومیٹر کا اس کو سیل نہیں کیا جا سکتا, تو یہ انفلٹریشن اس طرح سے اگر وہاں سے جاری رہی تو اس کو روکنا تھوڑا سا مشکل کام ہے. دوسرا, افغانستان کے جو بارڈرنگ پروونسز ہیں وہاں پہ ایک اسٹیٹ آف انسرجنسی ہے, سول وار ہے, افغان فورسز کا ہولڈ نہیں ہے. تیسرا, جو افغان حکومت ہے اور افغان انٹیلیجنس سروس ہے وہ ان کے کوئی پاکستان کے بارے میں اچھے خیالات نہیں ہیں. جب یہ تینوں فیکٹرز آپ دیکھتے ہیں, اور پھر ہم نے نیشنل ایکشن پلان بھی ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے لانچ کیا, اور آج کا جب انسیڈنٹ دیکھیں تو قوم کتنے عرصے تک یہ سوال کا جواب مل جائے گا کہ جناب آئندہ دہشت گردی نہیں ہوگی, یا کہ یہ عرصہ کچھ عرصہ چلتا رہے گا اور ہم اسی طرح جنازے اٹھاتے رہیں گے؟ ارشد صاحب, جو آپ نے پوری ابھی تک گفتگو کی, میں سمجھتا ہوں آپ نے صرف ایک محاذ کو ایڈریس کیا ہے. بالکل آپ نے دوسرے کو ٹچ کیا. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں 3 محاذوں کی بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, جب سے ہم نے نارتھ وزیرستان میں دہشت گردوں کا قلع کما کیا, تب سے جو نارتھ وزیرستان کا ڈائریکٹ محاذ تھا الحمدللہ اس پر ہم نے قابو پا لیا. اس وقت بھی اگر آپ کو یاد ہے تو افغانستان میں بھی ایک محاذ کھلا ہوا تھا, اور وہ تھا ملا فضل اللہ کے انڈر کام کر رہا تھا, نورستان اور کنڑ کے علاقے سے. مگر اس وقت جو افغانستان کے انچارج تھے وہ تو خود پاکستان کی فیور میں نہیں تھے, لہٰذا ہم شور شرابہ کرتے رہے, ہماری کسی نے نہیں سنی. اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ ملا فضل اللہ کے انڈر کمانڈ جو لوگ ہمیں اٹیک کرتے تھے اس میں افغانستان حکومت کا ہاتھ تھا. کرزئی صاحب جو ہمارے بہت بڑے خیر خواہ تھے, 10 سال تک جو پاکستان کے خلاف وہاں سے منصوبہ بندی ہوتی رہی, ہمیں اس سے بہت نقصان پہنچا. آج حالات اس طرح بدلے کہ وہاں پہ جو نئی حکومت آئی, اشرف غنی صاحب, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ ایک ویل میننگ پریزیڈنٹ ہیں, اور فوری طور پر ہماری ان کے ساتھ ایک کوآپریشن شروع ہو گئی. مگر المیہ یہ ہے کہ اشرف غنی صاحب کے کنٹرول میں افغانستان پورا نہیں ہے. ہمیں آج بھی معلوم ہے کہ کتنا علاقہ جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں نہیں. لہٰذا وہ علاقہ بھارت نے اور را نے مل کر اس علاقے میں ایک نیا سٹرکچر قائم کر دیا ہے, اور وہ سٹرکچر ہے داعش اور طالبان کی وہ فیکشنز جو مین سٹریم میں نہیں ہیں, ان کو ملا کر دہشت گردی کروانے کا سٹرکچر وہاں پہ بنا دیا گیا ہے. اور اس کے ذریعے افغانستان میں بھی دہشت گردی پچھلے دنوں ہوئی, اور امپریشن یہ دیا گیا کہ یہ پاکستان کروا رہا ہے. یعنی ایک طرف افغانستان اور پاکستان کے جو تعلقات جو کوآپریشن کے معاملے سے چل رہے تھے ان کو فوری طور پر اس میں دراڑ ڈال دی گئی. اور دوسرا قصہ یہ جو آج ہم نے دیکھا, یہی والا معاملہ ہم نے APS میں بھی دیکھا تھا. تو افغانستان کا فرنٹ بہت زور سے آج بھی ہمارے لیے کھلا ہوا ہے. انڈیا کا فرنٹ وہ اپنی جگہ اپنے LOC اور جو جارحیت وہاں پہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے. تو یہ 3 فرنٹس ہیں, انڈین فرنٹ, جارحیت, LOC, ورکنگ باؤنڈری. افغانستان فرنٹ وہ علاقے جہاں افغانستان کا اپنا بالکل, یہ فرنٹس تو کھلے ہوئے, ان فرنٹس کے اوپر ہماری ریسپانس کیا ہے ابھی تک, اور ہماری ریسپانس ہونی کیا چاہیے؟ وہی تیسرا محاذ ہے اس وقت. ایک تو یہ کہ ہمیں افغانستان کو ساتھ لے کر چلنا ہے. کیسے؟ یہ ہرگز غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. افغانستان کو آپ کیسے ساتھ لے کے چلیں گے؟ ISI NDS کے معاہدے صرف MOU ہیں, وہ چل نہیں رہے, انڈین انفلوئنس وہاں پہ بڑھ گیا ہے. NDS ہمیں معلوم ہے, نہیں ہمیں معلوم ہے کہ NDS جو ہے وہ انٹیلیجنس جو ہے وہ تو را کا ساتھ زیادہ دینے میں محو ہے نا. تو ہماری کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے اس پہ؟
جی جیسے میں نے کہا فار ایگزامپل ہم نے طالبان کی جو ایک بہت بڑی جو ایک ذمہ داری ادا کی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے اندر ہمیں انویسٹ کرنا ہے، طالبان کو مین سٹریم میں لانا ہے تاکہ افغان حکومت سٹیبلائز ہو. افغان حکومت سٹیبلائز ہوگی تو پاکستان سٹیبل ہو کے ان کے ساتھ چلے گا. ہماری پہلی موو یہ ہے. ایئر مارشل صاحب، اگر میں نے آپ کو صحیح سنا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں طالبان کو مین سٹریم کرنا ہے. یہ کون کرے گا؟ اور طالبان کو مین سٹریم کرنا کوئی اچھی پالیسی ہے؟ کیا یہ وہی اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسی ہے جو اب اسٹریٹجک ڈیپتھ انورس ہو کے ہم یہاں پہ فیس کر رہے ہیں؟ جی نہیں، میں نہیں سمجھتا. طالبان جو ہے وہ کوئی انڈیپینڈنٹ افغانستان اور طالبان حکومت نہیں مانگ رہے، اور نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے. ان حقائق سے وہ بھی واقف ہیں. ہم نے ان کو مین سٹریم افغانستان کی حکومت میں لانا ہے. ہماری ہرگز وہ ڈیپتھ والی پالیسی نہیں ہے. ہماری ہرگز